السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عداوت کے 13 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی جواد کو بھیج دیتا ہے ریحان، تو کہتا ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ شرم آنے لگ گئی ہے تم پر۔ یہ بات سن کر ماریہ بیچاری بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور اپنی صفائیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایسی ہرگز نہیں ہوں۔ اس کا رونا دیکھ کر اس کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں ایسے نہ رو۔ ماریہ کہتی ہے کہ پلیز فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اگر آپ لوگوں نے بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑا تو میں خود کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ یہ بات سن کر اریبہ بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے خالہ امی، ہم جاتے ہیں، اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کمرے میں جا کر وہ لبنہ کی وائس سنتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے تو بہت ہی اچھا کام کیا، بلکہ میرے پہ احسان کر دیا ہے۔ اب دونوں بہن بھائیوں میں اتنے فاصلے آ گئے ہیں کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ریحان اس سے بہت بدگمان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ازجن امبر کی پکس دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسے تم نے میرے ساتھ بے وفائی کر لی اور کیسے تم سو جاتی ہو۔ مجھے تو یہ سوچ کے ہوتا ہے، کیونکہ جو سچی محبت کرتے ہیں وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ دوسری طرف جمال کہتا ہے امبر کو کہ تمہاری امی کے آج کل بہت زیادہ فون کالز آنے لگ گئے ہیں، کیا میری برائیاں کر کے آئی ہو؟ امبر کہتی ہے کہ ایسی بات تو ہرگز نہیں ہے، میں نے آپ کی کیوں برائیاں کرنی، بلکہ اچھائی ہی کر کے آئی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو بس ویسے ہی تم سے مذاق کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں دونوں بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں اور کہتی ہے کہ یہ بات تو میں امی کو ضرور بتاؤں گی۔ دوسری طرف اریبہ یہاں بہت زیادہ نور کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ تم سوتی ہو نہ میری زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں ریحان اسے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میرے دوست آ رہے ہیں، نرگسی کوفتے بنا دینا۔ جب یہ بات اریبہ سنتی ہے تو کہتی ہے کہ ہاں ہاں ضرور، اور بھی کوئی فرمائش ہے تو بتا دیں، میں بنا دوں گی۔ اتنی دیر میں جب وہ جاتی ہے کچن میں تو بنانے لگتی ہے، ساتھ ہی انڈے اور پھینک دیتی ہے۔ جب دوست ہو کر چلے جاتے ہیں ریحان کے تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں یہ چائنیز کیوں رکھا، جب میں نے کہا تھا کہ نرگسی کوفتے رکھنے ہیں، آج میں نے ان کو گھر کا کھانا کھلانا تھا، لیکن میری ساری ناک کٹوا کے رکھ دیا۔ اریبہ کہتی ہے کہ میں کیا کرتی، گھر میں تو انڈے بھی نہیں تھے اور گوشت بھی نہیں تھا، اسی لیے مجھے مجبوراً یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ جب یہ بات عفت سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، کل میں نے خود فریج میں دیکھا تھا، گوشت بھی تھا، انڈے بھی تھے، اگر نہیں تھا تو تم مجھے بتا دیتی۔ ریحان کو یہ بات سن کر اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ امی آپ اس گھر کی ذمہ داری بھی اٹھانا چاہتی ہیں یا نہیں، مجھے بتا دیں۔ اگلی صبح کو اس کی امی آتی ہیں اور گلوسری کے لیے اسے کہتی ہیں اور کہتی ہیں جو کوئی چیزیں لانی ہیں مجھے بتا دو، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری اب میں نے اریبہ کو دے دی ہے اور کہہ کے چلا جاتا ہے۔ عفت یہ بات پیار سے اریبہ کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنی جلدی میں تم پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن اریبہ اس کا بھی الٹ مطلب نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت کچھ سیکھ چکی ہوں، شادی جلدی ہونے کی وجہ سے یہ بھی کر لوں گی۔ یہاں پر عفت آتی ہے اپنی بیٹی کے پاس اور آ کر ماریہ کو پک دکھاتی ہے اور کہتی ہے یہ لڑکا میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، معقول سی فیملی ہے اور میں نے ریحان اور اریبہ کو بھی بتا دیا ہے، ان دونوں کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ جب ماریہ یہ بات سنتی ہے تو اسے اور غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گی اور اگر آپ نے کرنا ہے تو مجھے نہ کہنا۔ اتنی دیر میں یہ باتیں سن کر اریبہ بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے خالہ امی اس پہ دباؤ کیوں ڈال رہی ہیں۔ ماریہ بھی اس کی شاید سے اور وہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ صرف ایک اریبہ کو ہی میرا خیال ہے، باقی کسی کو بھی نہیں ہے۔ امی اور بھائی تو مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اریبہ کہتی ہے جب تک تم نہیں چاہو گے ہم تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ دوسری طرف یہاں پر رشیدہ آتی ہے اتنا زیادہ بل دیکھ کر بیبی کو کہتی ہے کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ بیبی کہتی ہے کہ مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے یہ دیں گے، ویسے بھی آپ تو ایک منٹ اے سی بند کرو تو آپ کی سانس بند ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کی امی کہتی ہے تم بھی تو اتنا اے سی چلا چلا کے یوز کرتی ہو، خیر اب مجھے تو بل کی فکر لگی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی بیبی سوچتی ہے کہ اس گھر کے تو بہت اخراجات، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں اپنے گھر کی انسٹالمنٹ کیسے دوں گی۔ دوسری طرف ریحان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اریبہ سے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے ساری ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہو، اس گھر کو اپنا ہی بنا لیا ہے۔ اریبہ کہتی ہے کہ ظاہری بات ہے یہ گھر ہے ہی میرا اور مجھے کوئی بھی دقت نہیں ہوتی ہے ان پریشانیوں سے، آپ فکر نہ کریں۔ 5 سال گزر جاتے ہیں تو ازجن ایک گھر خرید لیتا ہے، وہاں پر بیبی اور رشیدہ بھی آتی ہے، وہ گھر دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ بیبی کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کے بیٹے نے سارا پیسہ ایسے لگ رہا ہے اس گھر پہ ہی لگا دیا، تبھی ہمیں تو پیسے نہیں بھیجتا تھا۔ جب رشیدہ بھی یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمارا تو اسے بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر ازجن بھی آ جاتا ہے۔ دونوں ماں بیٹی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ تبھی اریبہ کی اور ریحان کی
اینیورسری بھی آ جاتی ہے، اس کی دوست سے کہتی ہے ریبا تم تو بہت زیادہ ینگ ہو، اس کا کیا ریزن ہے؟ ریبا کہتی ہے کہ اس کا ریزن صرف اور صرف پیار ہے۔ ریحان بھی یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں پر رشیدہ کہتی ہے کہ تم نے اتنا بڑا گھر لے لیا، سارے پیسے تو یہاں لگا دیے ہوں گے، اور ویسے بھی ہم تو اس گھر میں نہیں شفٹ ہو سکتے۔ لیکن عزت کہتا ہے کہ اب آپ لوگ ادھر ہی رہیں گے، میں نے بیبی تمہارا اور بچوں کا بھی روم سیٹ کروا دیا ہے، بس جا کے دیکھ لو اور تم بھی یہیں رہو گی۔ بیبی پہلے تو منع کرنے لگتی ہے، پھر ہاں بھر دیتی ہے جب اسے اپنا پتہ لگتا ہے، اور انکسار بھی کہتا ہے کہ بھئی کوئی رہے یا نہ رہے، میں اور بیبی تو یہیں رہیں گے۔ ساتھ ہی عزت انہیں بتاتا ہے کہ اب میں نے وہ نوکری بھی چھوڑ دی ہے اور میں پکا اب یہاں پر شفٹ ہو گیا ہوں۔ یہ بات سن کر بیبی ایک دم ہکی بکی رہ جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اب تو اس کی ساری انکم وغیرہ ختم ہو گئی ہے اور وہ کیا کرے گی، لیکن کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ دوسری طرف یہاں پر نور بڑی ہو جاتی ہے اور وہ بھی ضد کرتی ہے کہ میں نے بھی ماما پاپا کے پاس جانا ہے، لیکن ماریا اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے پاس ہی بیٹھے رہو۔ اتنی دیر میں کیک کٹنگ کا سب کہتے ہیں تو ریبا کہتی ہے کہ کیک کٹنگ کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ریحان آتا ہے نور کو اٹھا کے اور کہتا ہے کہ یہ بھی تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ خیر وہ چپ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر رشیدہ سارے پیسے اور زیور وغیرہ سمیٹ لیتی ہے کہ اتنی دیر میں بیبی آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے گھر وغیرہ دیکھ لیا اور دیکھا اپنے بیٹے کی کارنامے یہاں پر ہی آ کے بس گیا ہے۔ رشیدہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے دیکھا تو ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں، ویسے بھی تم فکر نہ کرو۔ بیبی بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جیسے ہی نور بھاگ کر آنے لگتی ہے ریحان کے پاس تو اس کے ہاتھ پہ سوپ گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے اور فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے۔ ریبا بھی ماریا پہ بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرا فنکشن خراب کر کے رکھ دیا، میں نے کہا بھی تھا تمہیں اسے سنبھالنا ہے۔ بیچاری ماریا کہتی ہے کہ میں نے تو سنبھالا ہی تھا، لیکن خیر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور ریبا کو بہت غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ کاش بجو کی جگہ نور ہی مر جاتی تو آج میری زندگی میں یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ دوسری طرف ریحان جب لے کر آ جاتا ہے نور کو تو ماریا فوراً آتی ہے اور کہتی مجھے دے دے، لیکن ریحان منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خود ہی اس کو لٹا دوں گا، تم تو خیال رکھ نہیں سکتی تھی۔ تبھی ماریا کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں اس کے کپڑے وغیرہ چینج کروا دیتی ہوں، لیکن وہ کہتا ہے میں خود کر دوں گا۔ اتنی دیر میں وہ اس کی چینج کروا کے اسے لٹا کے جانے ہی لگتا ہے کہ نور پھر سے رونے لگتی ہے۔ ریحان اس کے پاس آ جاتا ہے تو کہتی ہے کہ بابا مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ ریحان کہتا ہے آج تم میرے کمرے میں ہی چلو۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آتا ہے اور اریبا نے بہت پیارا ڈیکوریشن کیا ہوتا ہے کمرے میں۔ یہ سب دیکھ کر ریحان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اریبا کو کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیسے کر دیا۔ تبھی اریبا کہتی ہے کہ بس دیکھ لیں، میں نے یہ سب کچھ صرف آپ کی وجہ سے کیا ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پر نور بھی بول اٹھتی ہے۔ اریبا اسے دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔